ز نور محمد جہاں روشن است، زمین روشن است، آسمان روشن است، دراں بارگاہ تجلی ہمیشہ عیاں روشن است و نہاں روشن است، چو نور علا نور شد ورد قلبم، چو نور علا نور شد ورد قلبم، زباں روشن است و دہان روشن است۔ ماٹی کہے کمہار سے تو کیا روندے موئے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے۔ خاک کے پتلے کی یہ آفاقی داستان دراصل مٹی کی کہانی ہے، جو مٹی سے شروع تو ضرور ہوتی ہے مگر مٹی پر ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ نور پاکم آمداد در مشت خاک، کور چشمہ راول روشن نیم، پاک نور مٹھی بھر خاک میں آ چکا ہے لیکن اندھوں کو نظر نہیں آتا۔ تو اس جہاں میں واعظہ پھرتا ہے کس کو ڈھونڈتا، شہ رگ سے وہ قریب ہے تیری نظر پڑی نہیں، شہ رگ سے وہ قریب ہے تیری نظر پڑی نہیں۔ مٹ جا کسی کے عشق میں، مٹ جا کسی کے عشق میں، تیرا مقام ہے یہی حسن کی بار گاہ میں، جلووں کی کچھ کمی نہیں، حسن کی بار گاہ میں جلووں کی کچھ کمی نہیں۔ آفتاب فلک ولایت، خورشید برج ہدایت، وارث ملک نبوت، شہنشاہ اقلیم غوثیت، قطب مدار عالم، منبع انوار صمد، مظہر اسرار احد، قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون جانتا تھا کہ چشتیاں شہر سے 8 کلومیٹر دور شمال کی جانب دریائے ستلج کے قریب مہار شریف کی اس بستی سے رشد و ہدایت کا ایسا آفتاب طلوع ہوگا جس کی شعاعیں 4 دانگ عالم میں پھیل جائیں گی۔ قدم بوس آج آپ کو روحانیت کی اس دہلیز تک لے جانے کا شرف حاصل کر رہا ہے جس دہلیز پر 18ویں صدی سے لے کر آج تک چشتیہ نظامیہ سلسلہ کے تمام معروف و غیر معروف اولیاء اللہ اور مشائخ اعظام جبین نیاز کو جھکانا اپنے لیے فخر، شرف اور سعادت سمجھتے رہے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم غریب معاذ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 14 رمضان المبارک سن 1142 ہجری میں چوٹالہ کے مقام پر آپ کے والد ماجد کی رہائش ہوئی، وہیں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حمدال تھا اور والدہ ماجدہ کا نام عاقل بی بی تھا۔ ایک پیر تھے شیخ تودے والے، وہ بھی جب اس علاقے میں آتے تو حضرت عاقل بی بی کو دیکھ کر آپ ان کی عزت اور تعظیم کرتے۔ ان کے پاس بھی جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو ان کے پیر ہیں، پیر ہو کر آپ ان کی عزت کرتے ہیں، اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ پورے زمانے کا پیر ہوگا۔
عرب بھی تیڈی عجم بھی تیڈی عرب. دیکھیں اب تو ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو خود سے ہی القابات سے نوازتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ چشتیہ سلسلے کی تاریخ سے واقف ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کو قبلہ عالم کہا کیوں جاتا ہے. تو آپ عالم چشت کی طرف نگاہ جو ہے وہ جب آپ دوڑاتے ہیں تو چاہے وہ کوٹ پٹن شریف میں حضرت خواجہ قاضی عاقل محمد صاحب ہوں یا خواجہ غلام فرید علیہ رحمت ہوں، حاجی پور میں حضرت خواجہ نور محمد ناروالہ سائیں ہوں، توسہ شریف میں شہباز چشت حضرت شاہ سلیمان توسوی ہوں، ملتان میں حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی ہوں، بہاولپور میں حضرت خواجہ خدا بخش قید پوری علیہ رحمت ہوں، سیال شریف میں حضرت شمس الدین سیالوی ہوں، مکھڈ شریف میں حضرت محمد علی مکھڈی جو ہے وہ ہوں، شیخہ واٹی میں حضرت حاجی نجم الدین شیخہ واٹی جو ہے وہ ہوں. اس کے بعد آپ جلال پور شریف میں حضرت حیدر علی شاہ صاحب کی صورت میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں. گولوڑ شریف میں حضرت مہر علی شاہ صاحب کی صورت میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں سلسلہ چشت کو. اس کے علاوہ مرولہ شریف میں حضرت خواجہ معظم الدین مرولوی ہیں، میرا شریف میں حضرت خواجہ احمد مہروی ہیں. تو الغرض وہ کوٹ پٹن شریف سے، توگیرہ شریف سے، معظم آباد شریف سے، جلال پور شریف سے، حالانکہ آپ اگر ہندوستان میں چلے جاتے ہیں تو حضرت حافظ محمد علی خیر آبادی ہیں، حضرت حافظ حبیب علی شاہ ہیں. تو یہی ہے نا عالم چشت 18ویں صدی کے وقت. تو اس سارے عالم کا تو قبلہ اور اس سارے عالم کی سمت جو ہے وہ تو جا کر حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت سے ہی. تو یہی وہ وجہ ہے کہ جو آپ کے لقب کا باعث بنی ہے کہ یہ جتنے بھی چشتیہ نظامیہ سلسلے کے معروف اور غیر معروف اکابرین ہیں، یہ تمام کے تمام حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت سے فیض یافتہ ہیں. اسی لیے آپ عالم کا قبلہ ہیں. مٹی کو کسی شکل میں ڈھالنے سے پہلے کمہار اس مٹی کو کئی مرحلوں سے گزارتا ہے. ہندال کھرل کے اس بیٹے کو جو ابھی بہبل کہلاتا ہے، پہلے مرحلہ میں مہار شریف میں حافظ مسعود مہار کی مسجد میں والد حفظ کروانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور حفظ کے بعد آپ کا تعلیمی سفر آپ کو مہار شریف سے ڈیرہ غازی خان اور وہاں سے لاہور اور پھر بالآخر بر صغیر میں اس دور کے علم و دانش کے مرکز دہلی تک لے جاتا ہے. اے خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے. میں ہوا ہوں سخت زار بند اسیاں میں اسیر، کھول دے مشکل کشا علی مرتضیٰ کے واسطے. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کے تعلیمی سفر کا آغاز جو ہے وہ 5 سال کی عمر میں ہوتا ہے، جب آپ کے والد ماجد حضرت ہندال آپ کو حافظ مسعود مہار کی مسجد میں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیجتے ہیں. بہت ہی قسم پرسی کی جو ہے وہ زندگی ہے. حصول علم کے لیے آپ اپنے گھر سے جو ہے وہ دور ہیں، روزی کے وسائل جو ہے وہ بھی نہیں ہیں، رہنے کے جو حالات ہیں وہ بھی کچھ ایسے بہترین جو ہے وہ نہیں ہیں. تو انہی قسم پرسی کے دنوں میں شکم کی آگ بجھانے کے لیے ان دونوں دوستوں کو، حضرت محمود انصرانی علیہ رحمت کو بھی اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کو بھی، جس وقت ابھی ان کا نام بہبل ہے اور ابھی آپ چھوٹے بچے ہی ہیں، تو ان کو گداگری کی کوفت سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا تھا. کھانا مانگ کر جو ہے
وہ حاصل کیا کرتے تھے، جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک غیرت مند قوم سے تعلق ہونے کی وجہ سے، اور پھر نوجوانی بھی ہے، اور پھر اس کے بعد کھانا جو ہے وہ بھی مانگنا پڑتا ہے۔ تو کتب میں یہی آیا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ لاہور میں بہت ہی آندھی اور بارش کا جو ہے وہ موسم ہے، اور حضرت محمود الدین سیرانی علیہ رحمت اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کھانا لے کر واپس آ رہے ہیں کہ لاہور کی انہی گلیوں میں جو ہے جن میں بارش ہو رہی ہے، آپ کا قدم مبارک جو ہے وہ پھسلتا ہے اور آپ زمین پر گرتے ہیں، اور جو کھانا آپ لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے اس حالت میں خالق کے کائنات سے دعا مانگتے ہیں کہ اے مولا مجھے اس گداگری کی ذلت سے نجات دے۔ آپ کے اس دعا مانگنے کے چند ہی دنوں کے بعد آپ کا لاہور سے جو ہے وہ دل اٹھ جاتا ہے، اور اس وقت بر صغیر میں علم و دانش کے گہوارے دلی کے شہر کو آپ قصد کرتے ہیں کہ مزید تعلیم اب دلی سے حاصل کی جائے۔ نامساعد حالات کے باوجود علم کی پیاس برقرار رہتی ہے، اور یہی پیاس آپ کو اپنے روحانی مربی حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی علیہ رحمت کے در تک لے جاتی ہے۔ دہلی میں جب پہلی دفعہ جو ملاقات ہے ان کی اپنے شیخ سے، وہ اس طرح ہے کہ آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ اندر تشریف لاتے ہیں تو آپ حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے کپڑے جو تھے وہ پھٹے پرانے تھے، اور میں پراگندہ منہ تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ تخت پوش پہ بیٹھے ہیں، گاؤ تکیہ لگا ہے، چاندنی بچھی ہے۔ تو کہتے ہیں میں چھپ رہا تھا پیچھے کہ میری اس حالت اظہار پہ پتہ نہیں آپ کی کرم نوازی ہو یا نہیں۔ کہتے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ مولانا صاحب نے آپ اٹھے کھڑے ہو کے مجھے ملے، اور مجھ سے اور اس طرح ملے جیسے کہ کوئی پرانا دوست، ساتھی، واقف کار، بچھڑا ہوا دوست وہ مل رہا ہو۔ مرشد کامل کی نگاہ کا فیض اور توجہ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد مرشد خود فرماتے ہیں، میاں نور محمد اپنا سارا وقت ظاہری علوم کے حصول کی خاطر مت رکھو، آج سے ہم تمہیں اپنا کسب سکھائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک ورد پڑھنے کو کہا، تو حضرت مہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا۔ بڑے عرصے کے بعد حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ میاں جی وہ جو میں نے آپ کو ورد بتایا تھا آپ اس کی پابندی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں حضور۔ آپ نے دریافت کیا کہ کوئی اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہوا؟ آپ نے فرمایا نہیں صحیح۔ تو حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ اسے آدھا کر دیں۔ تھوڑے دنوں بعد پھر دریافت کیا کہ اب کچھ ظاہر ہوا، تو آپ نے پھر نفی میں جواب دیا۔ تو مولانا صاحب نے کہا اسے ترک کر دیں، اور اگلے روز پھر پوچھا کہ اب بتائیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی ہے۔ تو مولانا صاحب کے وصال کے بعد حضرت نور محمد ناروالا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ وہ ورد کیا تھا؟ تو حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شیخ نے مجھے منع کر دیا، تو اس کے بعد سے میں نے وہ ورد آج تک اپنی زبان پہ نہیں لایا۔ اسے کہتے ہیں وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ با صحبت اولیاء بہتر سالتات بے ریا، یہ چیزیں ساتھ بیٹھنے سے زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ صرف کتاب کافی ہوتی تو انبیاء کرام ہرگز نہ آتے، کیونکہ وہ جو صحبت ہے نا اس کا فیضان بہت بڑا ہے۔ مجھے تو پکی بات ہے کہ میرے خیال میں صحبت کے بغیر کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔
حضرت انسان کی حقیقت جو فی الواقع نہ تو روح ہے اور نہ ہی بدن ہے، بلکہ وہ ایک راز ہے اس مخفی حقیقت کا کہ جس نے اپنی پہچان اور اپنے تعارف کے لیے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ نہ صرف بنایا ہے بلکہ بتایا بھی ہے۔ تو یہ اپنے من کے اندر ڈوبنے کا نام ہے، اور وہ جو سراغ زندگی ہے جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو یہ وہ والی بات ہے۔ یہ باہر کا اتنا سفر نہیں ہے جتنا کہ یہ، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ سراسر جو ہے وہ اندر کا سفر ہے جو رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں طے ہوتا ہے، اور جس میں زاد راہ جو ہے وہ محبوب کا چہرہ ہے، اور اس میں آپ کا ہم سفر جو ہے وہ علم کی کالی گھٹائیں نہیں ہوتی بلکہ عشق اور عشق کی حضوری اور اضطراب کے جو جلتے اور سلگتے انگارے ہیں وہ آپ کے ہمراہ ہوتے ہیں، اور اسی کو ہی مرنے سے پہلے مر جانا کہتے ہیں۔ So die before the death جو ہے وہ یہی ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو کہ پڑھ سن کر جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ یہ کسی کی نگاہ کی عطا ہے، یہ کسی کا احسان ہے، اور یہ اللہ کا وہ فضل ہے جو اہل اللہ کی صحبت پاک میں بیٹھنے کے کرشموں سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت کے دہلی کے نواح میں مہرولی کی یہ بستی، جہاں پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت آرام فرما رہے ہیں۔ پر حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی علیہ رحمت کے دست مبارک پر حضرت خواجہ نور محمد مہاروی چشتیہ سلسلے میں بیعت ہوئے۔ آپ کو مرشد کریم کی صحبت مسلسل کئی برس نصیب رہی، جس میں اس کوزہ گر نے اس گلے کوزہ کو مجاہدات، ریاضات و عبادات و مشاہدات اور عرفان و وجدان کی بھٹیوں سے گزار کر یوں کندن کیا کہ پھر یہ پارس جس پتھر کو بھی لگا اس کو سونا کر دیا۔ اور جب کوزہ گر کی تسلی ہو گئی کہ اس کوزہ میں اب سمندر سما سکتا ہے تو دہلی سے پاک پتن کو سفر کیا، اور جس بہبل کھرل کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت کے مزار پر بیعت کیا تھا اس کو نور محمد بنا کر کتب کے لاڈلے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کی خدمت میں پیش کیا، اور یہیں پاک پتن شریف میں ہی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کے آستان پر چشتیہ سلسلہ کی خلافت سے یوں نوازا کہ اب نور محمد عالم کا قبلہ ہو گیا۔ واپسی پہ آتا ہے تو کوئی اسے پہچانتا نہیں کہ وہ بابا علیہ اندال کا بیٹا ہے۔ کوئی تبدیلی تو آئی تھی نا۔ اصل بات پتہ کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا اس وقت۔ تو برصغیر کا یہ علاقہ جسے ہم آج پاکستان کہتے ہیں، یہ علاقہ روایتی طور پر اس کی جو روحانی تاریخ ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ سلسلہ سہروردیہ کا گڑھ جو ہے وہ رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بہت جلیل القدر سہروردی مشائخ جو ہے وہ اس علاقے میں ان کی خانقاہیں تھیں، اور ان میں سر فہرست اگر آپ نام دیکھتے ہیں تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی علیہ رحمت ہیں،
ملتان شریف میں حضرت شاہ رکن عالم ہیں، پھر اچ شریف کے حضرات ہیں، حضرت جہانیہ جہاں گشت ہیں، حضرت جلال الدین سرخپوش علیہ رحمت ہیں، اور پھر اگر آپ سندھ میں چلے جاتے ہیں تو حضرت عثمان علی مروندی المعروف لال شہباز قلندر، تو یہ سب جو ہے یہ سہروردیہ سلسلے کے ستون ہیں۔ ان علاقوں میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت پہلے چشتی بزرگ ہیں جو اجودھن میں آ کر اپنی خانقاہ قائم کرتے ہیں، اور پھر اجودھن جو ہے وہ پاک پتن بن جاتا ہے۔ لیکن پھر پاک پتن شریف کے بعد چاہے وہ حضرت علی احمد علاؤدین صابر کلیری ہوں یا حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء ہوں، تو پھر چشتیہ خانقاہ جو ہے یہ دوبارہ سے دلی اور دوبارہ سے وہ علاقے جنہیں ہم موجودہ ہندوستان گردانتے ہیں وہاں چلے جاتی ہے۔ تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کو چشتیہ سلسلے کا اس لیے بھی مؤسس ثانی کہا جاتا ہے بالخصوص اس علاقے میں کہ آپ نے آ کر پھر 18ویں صدی میں پہلی چشتی خانقاہ قائم کی ہے مہار شریف میں، کہ جس کا اتنا فیض جو ہے وہ پھیلتا ہے کہ اب اگر آپ موجودہ صورتحال دیکھیں تو ہر طرف جو ہے وہ آپ کو بہت ساری معروف خانقاہیں جو ہے وہ چشتیہ سلسلے کی ملتی ہیں۔ تو چشتیہ سلسلہ 18ویں صدی کے بعد جو ہے وہ تمام کا تمام احسان مند ہے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کا۔ آپ نام بر ہستی ہیں، یہ سمجھو بھئی آپ بھی حیات مبارک ہے، اسی اج ہی موازنہ کریے کہ اس دورے اس مقام پہ سانوں کوئی ہستی نہیں نظر آتی۔ آپ بھی حیات مبارک ہے یا آپ نے اس دوران باہر شخصیت ہے صاحب حال و عرفان و صاحب الرجال کا وجود اور ان کی موجودگی بذات خود کرامت ہوتی ہے، مگر حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کی بعد از وصال ایک ایسی کرامت ہے جس کی یادگار تعمیر کر لی گئی۔ ڈیرہ غازی خان کی بستی داجل سے آپ کا ایک مرید خاص مولوی غلام حسین نامی تھا۔ یہ آپ کا خصوصی خادم تھا جس پر آپ بے پناہ شفقت فرماتے، حتیٰ کہ آپ نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ اس کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ لیکن قدرت خداوندی کے قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کا وصال مولوی غلام حسین کی وفات سے چند سال پہلے ہو گیا۔ عاشق صادق بیچارہ بہت پریشان ہوا، مگر دل کو یوں تسلی دی کہ قبلہ عالم کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ سن رکھا تھا، مجھے اس طرح زندہ سمجھنا جس طرح تم اپنے جسم کو زندہ سمجھتے ہو، تم جسم بنو گے تو میں روح بن کر آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کافی عرصہ بعد مولوی صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کے پسماندگان تجہیز و تکفین کے بعد جنازہ کے لیے ان کا تابوت شہر سے باہر لے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ دور سے کئی سوار اور پیدل افراد آ رہے ہیں۔ لوگوں نے ان آنے والوں کو دیکھا کہ حضرت والا بھی موجود ہیں۔ حاضرین نے آپ کی قدم بوسی کی۔ موجود افراد میں کسی شخص کو بھی یہ خیال نہ گزرا کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کا تو مدت ہوئی وصال ہو چکا ہے۔ جب دعا فرمانے کے بعد آپ رخصت ہوئے تو فوراً لوگوں کے ذہن میں ہے یہ تو قبلہ عالم غریب نواز تھے، آپ کا تو وصال ہو چکا۔ جو 3 نشان زمین پہ ملے، قاضی عاقل محمد صاحب جو آپ کے خلفاء میں سے تھے، کوٹ میٹھن شریف والے، انہوں نے ان کے گرد دائرہ لگا دیا، نشان لگا دیا بھی جہاں آپ کے یہ قدم ہے۔ پھر انہوں نے پہلی مرتبہ ان قدموں کے نشانوں کو محفوظ کیا۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ
کے خصائل آپ کی زندگی کو جس حوالے سے بھی اور آپ کی زندگی کے جس پہلو پر بھی نظر ڈالی جائے تو یہ آپ کو آقائے نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی، ان کے عاشق کی زندگی نظر آتی ہے. ایک ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جو عشق مصطفیٰ میں فنائیت کے مقام کو جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. ایک ایک قدم، ایک ایک سانس اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اطاعت شریعت کے اندر جو ہے وہ گزرا ہے، وہ عشق مصطفیٰ میں گزرا ہے، وہ ادب کی ایک داستان ہے، وہ عقیدت اور محبت کی ایک ایسی لازوال اور آفاقی کہانی ہے کہ انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا. اور آپ کی درگاہ جو ہے اس سے بھی یہ فیض جو ہے وہ جاری ہے. اور آج بھی لوگ ملک کے دور دراز علاقوں سے بلکہ دنیا بھر سے جو ہے وہ اپنی روحانی اور قلبی تسکین کے لیے، اپنی اس پیاس کو بجھانے کے لیے اور یہ یہاں پر جو ہے وہ آتے ہیں اور آپ کا فیض کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کا وصال 3 ذی الحج کو ہوا. آپ کو بستی تاج الدین سرور کے قبرستان میں دفن کیا گیا. اس قبرستان میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پڑپوتے حضرت تاج الدین سرور چشتی علیہ رحمت کا مزار بھی ہے. بہت دور دراز کے لوگ، انڈیا تو بھی اندن، پاکستان پنجاب تو بھی اندن، سندھ تو بھی اندن، کراچی تو بھی، حیدرآباد، ساری دنیا آ رہی ہے اور فیض لے رہی. آپ سب نے فیض دے رہے، جس قدر کسی دا ہوندی چاہت وہ دے مطابق اس نے فیض دے رہے. میرا نام جی محمد بشیر ہے، ضلع آکو کا نام سڑوا لگے نام. اتوں میں چل کے خالی صاحب جمعہ پڑھ گئے. 19 سال ہو گئے میں نے سائیں دار سے ننگے پیرے میں جاتے جمعہ پڑھ گئے. گرمی سردی کدے میں جتی نہیں پائی. اس کے بعد پہلے سے جی جو میری شروعات ہوئی ہے 3 سال واپس ہی میں پیدل گئی. 3 سال واپس ہی پیدل گیا، آیا بھی ہاں واپس پیدل بھی گیا. 3 سال تو بعد میں واپسی میں چڑھ گئی عمدہ پیدل. بس شوق سائیں دل لگی محبت. بہت دور کراچی بار بار لوگ دور دور کے آتے ہیں. پاکستان تو پھر پورا ہی ہوتا ہے اور بہت سا لنگر ہوتا ہے. اور اس دوران عرس کے دوران ہر گھر میں لنگر ہوتا ہے. اور جو حضرات ہیں، حضرت کے اولاد ہیں، ان کے میاں عاصم صاحب یا ان کے والد اور کوئی، یہ سب ان کے لنگر ہی چلتے ہیں. ہر گھر میں لنگر چلتا ہے بہت، اور ہر گھر میں تیاری ہوتی ہے قبلہ عالم کے عرس کی. میں 1975 تو 2010 تک اتنے میں موزنی دے فرائض انجام دیتے. کئی واقعات اتنے رحمن نال ویکھے نے. ایک مائی بیچاری نبینی ہے، کئی ڈاکٹراں کو گئی، ڈاکٹر نے جواب دیتا. آخر چھکڑ غنی علیہ ہسپتال چاہیے وہ پوتر دے نال جا گل کیتی. اس کا اما تیری اکھاں نہیں بن گئی. اتنے اس کا پوترا چلیے کہ بلال بادشاہ دی حاضری دے بھی ہے. جب اتنے ٹوٹیاں تے آئی تو وضو کرن لگے، منہ تے چھٹا مارے سوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرن چا فرمایا کہ بلال بادشاہ صدقے نال وہ دی اکھاں آ گئی ہیں، اس نور مل گیا. بخاری شریف دا ختم ہوتا ہے. ارشد راتوں حضور میاں نور جہانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شروع کروایا بخاری شریف دا ختم، جہاں اج تک الحمدللہ چلتا پیا. موجودہ سیادہ نشین مہربانی فرمائندے جس طرح نال یہ پہلے شروع ہوا اسی طرح نال ہی اپنا وہ انتظام سنبھالیے. انہوں نے لنگر دا ہر طرح اہتمام مکمل. پھر میں بڑی سختی نال فرماونا کہ کسی چیز دی علماء کرام نو کمی نہ آون دے. آپ کا عرس ہر سال 1 ذی الحج سے 3 ذی الحج تک چشتیاں شریف میں منایا جاتا ہے، جس میں دور دراز علاقوں سے عقیدت مند
शरीक होते हैं। चारों सूबों में आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, लेकिन आपको कभी बदअमनी नहीं नज़र आएगी, कभी उनमें आपको इखलाक से हट के कोई बात करते हुए नज़र नहीं आएगा। वो एक दूसरे के साथ इस तरह के प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जिस तरह हमारे इसमें कहा जाता है कि पीर भाई, तो वो पीर भाई की हैसियत से वहाँ आकर रहते हैं कि ना कि किसी किस्म का उनका इंतजार होता है, ना कोई बैठने का कोई मसला होता है उनके लिए, ना कोई और प्रॉब्लम होता है। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक जितना दरस दरगाहों से ये पैगाम जाता है ना जी, अमन का, खुश उसलूबी के साथ बर्दाश्त का, ये चीज़ें और कहीं से मुश्किल मिल रही हैं। जो है महफ़्तों का दर अमीन है, यहाँ से महफ़्तें बढ़ती हैं और माशाल्लाह जैसे आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बैठ से भी लोग आते हैं, अंदरून पाकिस्तान से भी आते हैं, माशाल्लाह हर तरीके से एक दूसरे से मोहब्बत से रहते हैं ये लोग। ये इंशाल्लाह दरगाह खुदा के फज़ल करम से मुरज्जा अखलाक हैं सब के लिए, इंशाल्लाह हम सब उससे मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। एक ही कब्रिस्तान में दूसरे चिश्ती बुजुर्ग यानी हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी अलैहि रहमत की तदफीन के बाद इस इलाके का नाम चिश्तियाँ पड़ गया। इलाही ताबवद खुर्शीदो माही चराग़े चिश्तियाँ रा रोशनाई। ना अवाम किसी को क़िबला आलम बना सकता है, ये भी अताए खुदा बंदी होती है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, वो किसी से मुंह से कुछ कहला दे, तो मैंने अर्ज किया है कि जो शोहरत दिलवारा होता है ना, वो दिलवाता है। किसी को कहना शुरू कर दें कि जनाब फलां आदमी क़िबला आलम है, कहते रहेंगे लोग, लेकिन वो जो दुनिया में चल रहा है ना, वो नारा वहाँ से मंजूर होता है तो चलता है। यहाँ आते हुए तो लोगों को देखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ आके कोशिश करते हैं कि 5 वक्त नमाज अदा की जाए, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कोशिश करने की, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, खुशी महसूस करना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको देखकर हमें फीलिंग होती है कि हम भी ऐसे नेक बन जाएँ। अल्लाह ताला हमें नेक बनने की कोशिश दें। मैं एक दिन ज़रूर यहाँ आकर हाज़िरी देता हूँ। हमारे आका कायनात हज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की जो कब्र है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो जो लोग यहाँ आते हैं क़िबला आलम ग़रीब नवाज़ की ज़ियारत करने के लिए या अल्लाह के मोमिनों की ज़ियारत करने के लिए, दरबार अक़दस के लिए, खालिस्तान वो जन्नत के बाग में आते हैं, और जन्नत के बाग में आपको पता है कि कैसा सुकून मिलता है। तो यहाँ आकर हमें दिली सुकून मिलता है और एहसास पैदा होता है कि हम भी अल्लाह तबारक ताला के करीब हो जाएं, नमाज पढ़ लें। इन्हीं की तवस्सुत से ही हमें अल्लाह तबारक ताला कामयाबियाँ देता है। और आज तक मैंने जो भी दुआ मांगी है हज़ूर क़िबला आलम ग़रीब नवाज़ के दरबार अक़दस पे आकर, अल्लाह तबारक ताला ने वो मेरी तमाम दुआएँ कबूल की। हम लोग शायद फैज़ को कुछ टेंजिबल सी चीज़ समझते हैं, कोई ऐसी चीज़ समझते हैं कि जिसको फौरी तौर पर छुआ जा सके। तो फैज़ तो जो है वो है जो आपको अल्लाह की याद में ले जाए, जो आपके कदम को अल्लाह की राह के ऊपर जो है वो उठा दे, जो आपके दिल को इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ मनव्वर जो है वो कर दे। मेरा नाम फ़िदा हुसैन है और मैं हज़ूर क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी सरकार का दरबारी कमाल हूँ, और सरकार के फ़ैज़ बरक़ात से पूरे मुल्क में हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जहाँ हज़ूर का फैज़ है, हमें बहुत पज़ीराई मिलती है। और हर जुमा के दिन हमारी इधर हाज़िरी होती है और बहुत कैफियत होती है, ज़ौक़ होता है। Fun
ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਭਰਮ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਭਰਮ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਜਾ। ਅਰਬ ਵੀ